ہاں بیٹو، آج جو ہم نے آپ کے لیے موضوع چنا ہے وہ ہے نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاعر ہے رسا جاودانی، عبدالقدوس رسا جاودانی۔ اصناف شاعر میں چند جو صنف ہیں، مثلا حمد، نعت، منقبت۔ حمد کہتے ہیں وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی گئی ہو۔ منقبت جن میں اصحاب اور اولیاء کاملین کی توصیف و تحمید کی گئی ہو۔ اور نعت کہتے ہیں خاص طور پر جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و شباہت، حسن اور آپ کی سیرت پہ، ان پہلو پہ مدح کی گئی ہو، مدح خوانی کی گئی ہو، تعریف و توصیف بیان کی گئی ہو، اس نظم کو نعت کہتے ہیں۔ تو نعت کی روایت قدیم زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو عرب کے مشہور شاعر حسان بن ثابت نے بھی آپ سے التجا کی کہ میں آپ کے حق میں چند مداحی کلمات، چند مداحی اشعار پیش کروں۔ جب کافروں نے آپ کو تضحیق کے طور پر کچھ کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گستاخانہ کلمات بکے، خاتم بدہن ان کے منہ میں خاک، تو حسان بن ثابت نے چیلنج قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں نعت کہی۔ آپ کی ایک مشہور نعت ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرْكَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدُ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین میری آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ صاحب جمال عورت نے کبھی نہیں جنا۔ خلقت مبرم من کل عیب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عیوب سے پاک پیدا کیے گئے۔ کأنک قد خلقت کما لما تشاء، ایسا لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چاہت کے مطابق پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ حسان بن ثابت کے مشہور اشعار ہے۔ تو اس کے بعد فارسی میں بھی نعت گوئی کا رواج شروع ہوا، اور اس کے بعد اردو میں بھی مختلف نعت گو نے نعتیہ اشعار کہے، نعتیں کہیں۔ ان میں سب سے زیادہ جس نے نعتیں کہی، اسی طرح اردو میں بھی نعت گوئی کا سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ اور ہندوستان کے مشہور نعت گو میں امیر منائی، احمد رضا خان بریلوی، محسن کاکروی، حالی، علامہ اقبال جیسے شعراء نے نعت گوئی میں ید طلوع حاصل کیا اور اس روایت کو آگے بڑھایا۔ تو آج آپ کی جو نعت آپ کے نصاب میں ہے وہ ہے ہمارے وادی جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والے مشہور شاعر رسا جاودانی کی ہے۔ تو ہم اس کے متن پہ آتے ہیں۔ اس نظم میں پہلے کے فرد ہے، بنی نوا انسان کا غمخوار آیا، وہ تخلیق عالم کا شاہکار آیا، وہ نبیوں کا سرتاج سردار آیا، خوش اندام آیا، خوش اتوار آیا، تو آیا تیرے آنے کی آرزو تھی، نگاہوں کو بس تیری ہی جستجو تھی، تو اے ابر رحمت جو دنیا میں آیا، شرف آدم و آدمیت نے پایا، تو وہ سرو قامت نہیں جس کا سایہ، مگر بن کے رحمت تو عالم پہ چھایا، قدم تیرا جب سے پڑا ہے زمین پر، زمین پھونک رکھتی ہے عرش بری پر، پیام آشتی کا ہے قرآن تیرا، ہوا جاگزیں دل میں فرمان تیرا، کرم ہر کسی پر ہے یکساں تیرا، ہے دھرتی کے کندھوں پر احسان تیرا، جو شفقت مسلمان کے حال پر ہے وہی غیر مسلم پہ تیری نظر ہے، ایک کردار تیرا نہ کیوں دل کو بھائے، تو دل میں بسے کیوں نہ من میں سمائے، تیری راہ میں جس نے کانٹے بچھائے، رہے تیری شفقت کے اس پر بھی سائے، قدورت سے ہستی رہی پاک تیری، جچی آنکھ میں شان لولاک تیری، صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں اب ہم اس کی تشریح میں بنی نوا انسان کا غمخوار آیا، وہ تخلیق عالم کا شاہکار آیا۔ رسا فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے، انسان آدم کی اولاد، بنی نوا انسان کا غمخوار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو غمخوار کی حیثیت سے تشریف لائے، اور تخلیق عالم کا شاہکار آیا۔ اس دنیا کے بنانے کا ماسٹر پیس، سب سے بڑا کارنامہ وجود میں آیا۔ اس سے پہلے غمخواری نام کی چیز دنیا میں ناپید تھی۔ عرب کی جس زمین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، جس میں آپ پیدا ہوئے، جس میں آپ نے جنم لیا، وہ جہالت سے پر تھی۔
دنیا کی کوئی برائی نہیں تھی جو عرب میں اس وقت موجود نہ تھی. یہاں تک کہ لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا اور یہ تصور کیا جاتا تھا کہ لڑکی کا پیدا ہونا خجالت ہے, ہمارا داماد کیوں کوئی بنے گا. اور اونٹوں کی دوڑ دوڑائی جاتی تھی کہ ہم اگر ایک قبیلے کا اونٹ دوسرے قبیلے کے اونٹوں سے آگے جاتا تو یہ لڑائی تھمتی نہیں تھی. اور اتنے جاہل تھے کہ دنیا میں اتنی جہالت کبھی کہیں موجود نہیں تھی. اسی سرزمین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا مزید غمخوار کے طور پر, رحمت للعالمین کے طور پر. سمجھ میں آتی ہے؟ عرب جیسی جاہل قوم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا کسی نعمت مطلب سے کم نہیں تھی. یہ رحمت بن کر آیا, ابر رحمت کا سایہ بن کر آیا اور غمخوار بن کر آیا. انہوں نے لڑکی کو وہ عزت دی, انہوں نے ماں کے روپ میں لڑکی کو وہ عزت دی, بیٹی کے روپ میں وہ عزت دی, بیوی کے روپ میں وہ عزت دی کہ تاریخ اس جیسی مثال پیش کرنے سے آج تک قاصر ہے. ماں کے متعلق فرق کیے ان کے پاؤں تلے جنت ہے. بیٹی کے درگور کرنے کے قرآن میں آیت گزری ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, جب میں یہ زندہ گاڑی ہوئی بیٹی کے متعلق پوچھوں گا کہ بیٹی آپ کو کس گناہ کی پاداش میں قتل کیا گیا تھا. ان جیسے اوصاف حمیدہ یہ اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضع کیا. بیٹیوں کو اتنی عزت دی اور ماں کے روپ میں اس کو عزت کی, ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے. اور پھر وہ نبیوں کا سرتاج سردار آیا, امام الانبیاء ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب امام الانبیاء ہے, تمام نبیوں کا سردار ہے. خوش اندام آیا, اندام فارسی لفظ ہے جس کا معنی جسم ہے. خوش اندام آیا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر اتنا خوبصورت تھا, اتنا حسین جمیل تھا کہ چاند بھی شرماتا. جس کی ایک روایت یہ ہے کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک رات 14ویں چاند تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر بھی آپ نظر دوڑائی تھی اور چاند پر بھی نظر دوڑائی تھی. تو پھر یہ مقابلہ کرتی کہ چاند زیادہ خوبصورت ہے یا میرا سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ خوبصورت ہے. آخر پر یہ طے پایا نہیں, چاند مان پر جاتی ہے اور میرا ہی سردار, میرا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت ہے. وہ نبیوں کا سرتاج سردار آیا, خوش اندام آیا, خوبصورت حسین و جمیل اور خوش اتوار آیا. عادات اتوار اخلاق میں ایسا برگزیدہ, ایسی رفت کا مالک کہ اس جیسی رفت آج تک کسی نے حاصل نہیں کی. تاریخ اس جیسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے. تاریخ آج تک اس جیسی مثال پیش ہی نہیں کر سکتا ہے جیسے اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. تو آیا تیرے آنے کی آرزو تھی, نگاہوں کو بس تیری ہی جستجو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی آرزو تھی. لوگ چاہ رہے تھے, دنیا چاہ رہی تھی, دنیا دید لیے ہوئی تھی کہ کب وہ آئے. کیوں؟ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ پیشگی طور پر کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے پیشگی طور پر یہ اطلاع دی تھی کہ فلما جاؤ باسمی احمد, میرے بعد ایک اور پیغمبر برگزیدہ آئے گا, اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد صلی اللہ علیہ وسلم. احمد کیوں؟ کیونکہ افلاک پہ آسمانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک احمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا, اور زمین پر جب آپ مبعوث کیے گئے تو زمین پر آپ کا نام اپنے خاندان نے, آپ کے دادا نے کیا رکھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو نگاہوں کو بس تیری جستجو, نگاہیں دید لیے ہوئی تھی, تک رہی تھی راستہ کہ کب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور رحمت للعالمین اس دنیا میں تشریف لائیں گے. تو یہ ابر رحمت جو دنیا میں آیا, شرف آدم و آدمیت نے پایا. کیا اس سے پہلے آدم اور آدمیت کا شرف اس کا وقار بلند نہیں تھا؟ نہیں تھا. آدمی کو درندوں اور غلام بنایا جاتا, درندوں سے زیادہ, حیوانوں سے زیادہ اس سے برا سلوک کیا جاتا تھا, زندہ غلام بنایا جاتا تھا, اور وہ کام لیے جاتے تھے کہ انسانیت شرمسار ہو جاتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان اور انسانیت کا وقار اتنا بلند کیا کہ آج تک تاریخ ایسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے. غلام کو آپ نے عزت دی, غلام سے وہ سلوک رکھا کہ آپ نے جو غلام خریدا زید بن حارث, جس کو آپ نے خریدا, اور پھر بیچ میں کچھ مدت گزری اور آپ کے خاندان والوں نے جب یہ معلوم کیا کہ آپ مکے میں ہیں تو وہ ڈھونڈتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استدعا کی کہ آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیجئے, آپ ان کو حوالے کر دیجئے. تو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ استفسار کیا کہ آپ زیاد بن حارث سے ہی پوچھئے، اگر یہ آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو مجھے کوئی سروکار نہیں سے، اگر یہ میرے پاس رہنا چاہتے ہیں تو میں ان کو اپنے پاس سے دھتکارنے والا نہیں، میں نے اپنے پاس رکھنے والا ہوں، میں ان کو تحفظ دینے والا ہوں۔ تو جب زید بن حارث سے پوچھا گیا کہ آپ ہمارے اولاد ہیں، آپ ہمارے پاس آئیے، تو زید نے انکار کیا، کہ کہا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت سے زیادہ کہیں پار نہیں ملے گا، مجھے ماں باپ کی شفقت سے زیادہ ترجیح، مجھے ماں باپ کی شفقت سے زیادہ پیار کہاں ملا ہے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں، تو میں آپ کے پاس آنے والا نہیں، مجھے یہی جگہ محفوظ ہے، مجھے یہی جگہ پسند ہے۔ تو وہ سرو قامت نہیں جس کا سایہ، مگر بن کے رحمت تو عالم پہ چھایا۔ سرو قامت، سرو ایک درخت کا نام ہے جو سب سے اونچا ہوتا ہے، سرسبز ہوتا ہے، تو وہ سرو قامت نہیں جس کا سایہ۔ آپ یہ قد میں آپ کی بات نہیں ہو رہی ہے، آپ کے قد کی بات نہیں ہے، آپ کے اخلاق کی برتری کی بات ہو رہی ہے، آپ اخلاق میں اتنے بلند و بالا ہیں جس کا سایہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کا سایہ کبھی بھی زمین پر نہیں پڑا ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کا سایہ کبھی زمین پر نہیں پڑا ہے، اور لیکن شاعر فرماتا ہے مگر بن کے رحمت تو عالم پہ چھایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر تمام عالم پہ ابر کا سایہ، رحمت کا سایہ بن کر چھائے۔ تمام جو چھوٹے امیر غریب غلام امیر تمام جہاں یہ ظلم تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ظلم کی گھٹا کو دور کیا، اور اس طرح آپ دنیا میں رحمت بن کر چھائے۔ قدم تیرا جب سے پڑا ہے زمین پر، زمین پھونک رکھتی ہے عرش بری پر۔ اور جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے نازنین کس پہ پڑے ہیں؟ زمین پر۔ کا فرمان ہے کہ قدم تیرا جب سے پڑا ہے زمین پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے نازنین جب سے زمین پہ پڑے ہیں، زمین پھونک رکھتی ہے عرش بری پر۔ یہ زمین جس کا مقام نیچے تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے نازنین اس پہ پڑنے سے، اس کا مقام، اس کا شرف، اس کا وقار، اس کا مرتبہ، اس کی رفعت کس سے زیادہ ہو گئی؟ عرش سے زیادہ۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے نازنین پڑ گئی، اس کا مقام اور اس کا درجہ آسمان سے بھی زیادہ ہو گیا۔ پیام آشتی کا ہے قرآن تیرا، ہوا جا گزین دل میں فرمان تیرا۔ آپ کا پیام، آپ کا فرمان، آپ کے وضع کردہ اصول وہ کیا ہے؟ آشتی کا پیام، وہ امن، بھائی چارہ اور اخوت کا پیغام ہے، اور آپ نے وہ قرآن کی صورت پیش کیا، آپ نے جو کتاب لائی اس میں سراسر انصاف ہے، اس میں بھائی چارے کی دعوت ہے، اس میں امن کا پیغام ہے، اور ہوا جا گزین دل میں فرمان تیرا۔ آپ کا یہ فرمان دل میں رچ بس گیا، اس نے دل میں جگہ پیدا کر لی، اس نے دل میں جگہ دی، ہر کسی کے دل میں جگہ پا لی۔ کیوں؟ کہ یہ فرمان ہی ایسا تھا، یہ جو بھی سنتا تھا وہ اس کا شیدائی ہو جاتا تھا۔ کرم ہر کسی پر ہے یکساں تیرا، اے دھرتی کے کندھوں پر احسان تیرا۔ یہ جو آپ نے کرم کیا، آپ نے ہر کسی پہ یکساں کرم کیا ہے، چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھے، ہندو مسلم ہو یا کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی بھی مذہب، کسی بھی قوم، کسی بھی برادری سے تعلق رکھنے والا، ہر کسی پہ آپ کا کرم اور احسان یکساں تھا، آپ بھید بھاؤ نہیں کرتے تھے۔ ہے دھرتی کے کندھوں پہ احسان تیرا، اس طرح زمین کے کندھوں پہ آپ کا آنا احسان ہے۔ آپ رحمت بن کر آئے، جو دنیا میں ظلم اور بربریت اور جہالت کی اندھیری تھی وہ آپ کے نور مقدس سے دور ہو گئی، آپ کے انوار سے، آپ کے انوار کی تجلیات سے وہ ظلم، تشدد، بربریت اور غلامی وہ سب چھٹ گئی۔ جو شفقت مسلمان کے حال پر ہے وہی غیر مسلم پر بھی تیری نظر ہے۔ آپ نے کوئی بھید بھاؤ نہیں کیا، جو اپنے مسلمان بھائی سے، اپنے برادری سے، اپنے دوستوں سے آپ نے رویہ روا رکھا، وہی آپ نے غیر مسلم سے روا رکھا، کیونکہ آپ کا فرمان ہے کہ اگر آپ کا کوئی ہمسایہ غیر مسلم بھی ہو تو آپ پہ لازم ہے کہ اس سے آپ نیک سلوک کریں۔ رشتہ داروں سے زیادہ آپ نے ترجیح دیا ہے کس کو؟ ہمسایہ سے نیک سلوک کرنے کی، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو۔ جو شفقت مسلمان کے حال پر ہے وہی غیر مسلم پہ تیری نظر ہے۔ ایک کردار تیرا نہ دل کو، ایک کردار تیرا نہ کیوں دل کو بائے، تو دل میں بسے کیوں نہ من میں سمائے۔ اور یہ کردار اخلاق کی پاکیزگی، یہ شان اخلاق کی، اتنا حسین اور جمیل اور اتنا پاک سیرت، یہ سیرت کیوں نہ دل میں بائے اور کیوں نہ اس کو دل میں جگہ ملے۔ تیری راہ میں جس نے کانٹے بچھائے رہے تیری شفقت کے اس پر بسائے۔ کیونکہ روایت میں ہے کہ امی جمیلہ نام کی ایک عورت جو عرب میں رہتی تھی، وہ آپ کے راستے میں کیا کرتی تھی؟ کفاسر میں وہ آپ کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی،
اور ایک عورت کا ذکر ہے جو روز آپ پہ کیا پھینکا کرتی تھی؟ کوڑا کرکٹ. تو ایک دن کوڑا کرکٹ جب نہیں پھینکا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بیمار کو کہا, استفسار کیا کہ وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا وہ بیمار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیمار کرسی کے لیے گئے اور ان کے گھر میں کام کیا, ان کو پانی لا کر دیا, ان کے گھر میں جھاڑو دیا. وہ آپ کے اخلاق سے اتنی متاثر ہوئی کہ اسی وقت ایمان لے آئی کہ میں روز اس کو کیا پھینکا کرتی تھی؟ کوڑا کرکٹ, اور آج نہیں پھینکا. تو یہ ہمارے یہاں کام کرنے آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر وہ مشرب اسلام ہوئی. ایسا کردار تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تیری راہ میں جس نے کانٹے بچھائے رہے تیری شفقت پر, شفقت کے اس پر بھی سائے, آپ نے اس پر بھی اپنے شفقت کے پر کھول دیے, ان میں اپنے شفقت کے پروں کے نیچے جگہ دی. قدورت سے ہستی رہی پاک تیری, جٹی آنکھ میں شان لولاک تیری. اور آپ کی ہستی جو ہے وہ کس سے پاک رہی؟ نفرت سے, بغض سے, حسد سے. آپ کی شان, آپ کی ہستی مبارک ہمیشہ پاک رہی. اور آنکھوں میں, جٹی آنکھ میں, اس طرح آنکھوں نے پرکھ کے بعد, جچنا کس کو کہتے ہیں؟ ہندی لفظ ہے. پرکھنے کے بعد بالکل معیار قائم ہونا, پرکھنے کے بعد صحیح قائم رہنا. آپ آنکھوں نے آنکھ کو جچ لیا, جچنے کے بعد وزن کرنے کے بعد, معائنہ کرنے کے بعد, اندازہ لگانے کے بعد, تخمینہ لگانے کے بعد آپ کی شان لولاک آنکھوں میں جچی. لولاک کیا ہے؟ لولاک لما خلق الافلاق, یعنی یہ دنیا پیدا ہی نہیں ہوتی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث نہ ہوتا. اور دنیا کی پیدائش, دنیا کے مبعوث ہونے کا باعث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے. اور اس طرح یہ صحیح ثابت ہو رہی ہے, قدورت سے رہی ہستی پاک تیری, جچی آنکھ میں شان لولاک تیری. شان لولاک اب سمجھ آیا؟ Yes, sir. صلی اللہ علیہ وسلم کی شان لولاک جو ہے, دنیا کو پیدا ہی نہیں کیا جاتا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرنا ہوتا. دنیا کے پیدا کرنے کا باعث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے. سمجھ میں آیا؟ Yes, sir. کوئی No, sir. تھینک یو, بیسٹ آف لک.